اس دین کی آبیاری کے مختلف مراحل ہیں جس کے ذریعے میرے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو علم و حکمت کا نور پہنچایا، اخلاقیات کا درس دیا، عقائد و نظریات کی خیرات دی، بتوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانی کو اٹھا کر مالک کی دہلیز پر میرے حضور لے کر آئے۔ یہ سارے مراحل جس کے بعد ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب دیا گیا، اگر ہم اس میں غور کریں تو اسلام نے جہاں عبادات پر زور دیا، اسلام نے جہاں عقائد و نظریات کو بنیاد قرار دیا، ان سب چیزوں کی آبیاری کے لیے اسلام نے سب سے پہلے علم کے اوپر توجہ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پر جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو جا بجا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ کہیں پر فرمایا جاتا ہے کہ محبوب تم کہہ دو ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو مزید وسعتیں عطا فرما دے۔ کبھی کہا جاتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے علم کی اہمیت پر زور دیا، اور میرے حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر لازم ہے۔ ہاں، اس کی تشریحات میں علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس سے انسان کے عقائد و نظریات اور اس کی عبادت کا جو ہے وہ صحیح ہونے کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں، اس کے فرائض و واجبات کیا ہیں، تاکہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ ایک تاجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے جن ذرائع کو اختیار کر کے رزق کما رہا ہوں وہ حلال کے ہیں یا کہ نہیں۔ تو اب اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ جب اس نے شرعی طور پر اپنے اس سارے پروسیجر کو، اپنے اس سارے طریقہ کار کو، اپنے اس سارے اسلوب کو، اس اصول کو شریعت کی نگاہ میں دیکھا ہوگا۔ ایک تاجر کیے جا رہا ہے، جو اس کا جی میں آتا ہے، یہاں سے نفع ملتا ہے، یہاں سے نقصان ملتا ہے، وہ خود کیے جا رہا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو کل اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جو کمایا تھا وہ حلال کا کیوں نہیں تھا؟ تو آج اس کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ کے بازار میں یہ اعلان تھا کہ جو شخص ہمارے مدینے میں تجارت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے مدینہ شریف کے مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر شریعت کے تجارت کے اصول سیکھے اور پھر آ کر مدینے میں وہ تجارت کرے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ علم حاصل کرنا لازم ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہی اسلوب دیا۔